قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منها المجرمون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر آنے والے عذاب کا ذکر فرمایا، جیسا کہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ بطور استہزاء کے مذاق کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے وہ آتے جاتے پوچھتے ہیں جی بتائیں جی وہ عذاب کب آ رہا ہے، وہ وعدہ آپ کا کب پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں انہیں جواب دیا، قل حبیبہ فرما دیں، ارائیتم کیا کہتے ہو، ان اتاکم عذابہ اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ کا عذاب، بیاتن او نہارن، بیاتن رات کو سوتے ہوئے، او نہارن یا پھر دن کو تمہارے جاگتے ہوئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، وہ والا عذاب آ جائے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں، جس کو مجرم جلدی طلب کر رہے ہیں۔ مجرم کہتے ہیں کہ بس وہ آ جائے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آ جائے اگر دن میں یا رات میں ان کے سوتے ہوئے، تو یہ پھر کیا کریں گے یہ؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب وہ عذاب آ جائے، واقع ہو جائے، پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ عذاب پر ایمان لے آؤ گے؟ واقعی جو رسول اللہ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں وعید سنائی تھی وہ سچی تھی، لیکن اس وقت تمہیں ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھ کر کے ایمان لانا، کیا ایمان لانا ہے؟ ایمان تو بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان لانا حقیقت میں ایمان ہے، دیکھ کر کے ایمان لانا کون سا ایمان ہے جی؟ تو بندہ کہے جی میں ابھی ایمان نہیں لاتا، قیامت کے دن جب میں سامنے دیکھوں گا پھر ایمان لاؤں گا، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ جیسے کافر کہہ رہے تھے عذاب سامنے آئے تو ہم ایمان لائیں گے، بھی عذاب دیکھ کے ایمان لائے تو کیا ایمان لائے جی؟ ایمان تو معتبر وہی ہے جو غیب پر ایمان لایا جائے، محض رسول اللہ علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان لایا جائے۔ جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا حتیٰ نر اللہ جہرا، ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے، جہرتاً دیکھیں گے، اعلانیہ دیکھیں گے، بالکل سامنے ایسے دیکھیں گے جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو پھر ایمان لائیں گے۔ تو بتائیں ایمان بالغیب رہنا تھا؟ ایمان بالغیب نہیں رہنا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے شاید نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے اوپر ہاتھ کیا پھر نیچے کر لیا، صحابہ کرام علیہ مردوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نماز کی حالت میں ہاتھ اوپر کیا تھا؟ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں نماز پڑھا رہا تھا، حالت نماز میں میری نگاہ پڑی جنت میں، اور اس میں انگور کے خوشے لٹکتے ہوئے میں نے دیکھے، تو میں نے سوچا کہ انگور کے خوشے توڑ کے تمہیں دے دوں تو تم کھا لو، لیکن پھر اس خیال سے میں نے چھوڑ دیا کہ قیامت آ جانی تھی، وہ انگور کے خوشے تم سے ختم نہیں ہونے تھے، انگور کے خوشے تم سے ختم نہیں ہونے تھے۔ ایک بات، اور دوسری جو محدثین نے ایک اور بڑی وجہ بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے، فرمایا بھی تاکہ جنت کی نعمتوں پر ایمان بالغیب تمہارا قائم رہے، جنت کی نعمتوں پر ایمان بالغیب تمہارا قائم رہے۔ تو بتائیں جب جیسے ایسے ہی جنت سے سیدھا انگور کے خوشے مدینے میں لٹک رہے ہوتے، سارے لوگ ہی دیکھ لیتے، ظاہری بات ہے پہلے جو بار لوگ جاتے وہ دیکھتے، اب کیمرے کا دور ہے سارے لوگ دیکھتے، تو ایمان بالغیب والی بات نہ رہتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو، اب دیکھیں ان لوگوں کے لیے جنت سے نعمتیں آئی بھی ہیں جن کا ایمان یعنی کہ چیزوں کے مشاہدہ کرنے کے بعد بھی ایمان بالغیب میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ان کا ایمان بڑھا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں، بدری صحابہ سب کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اعملوا ما شئتم، اب تم جو مرضی کرو میں تمہیں بخش چکا ہوں، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ لیکن قربان جائیں حضور کے بدری صحابہ میں کسی نے بھی یہ اعلان سننے کے بعد
اپنے نیک اعمال میں کمی نہیں کی بلکہ نیک اعمال میں اضافہ کیا ہے۔ یہ ہمارے جیسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا پیر کہہ دینا تو بخشا ہوا ہے، تو ان کے کام شیطانیوں والے سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ چل بھی بشکے ہوئے ہیں، فلاں بابے نے کہا تھا تو بشکا ہوا ہے، میں بشکا ہوں، بشکا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ بشک، بخش بھی نہیں کہتے ہیں، اللہ بشکے بھی، بشکے تجھے بھی بخشے کہنا چاہیے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب نے کہہ دیا آپ بشکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم بشکے ہوئے ہیں، اب ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی جن کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہو، جن کو حبیب کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہو، میں کہ اب جو بھی کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا حبیب عثمان کو کہہ دیں اب جو مرضی کرے میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ یعنی کسی ایک صحابی کے بارے میں بتا دیں ان کے عمل میں جناب کسی طرح کی کوئی سستی آئی ہو، یہ اعلان سننے کے بعد اس طرح کی سستی، وجہ کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ جی ان میں فرق اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ جانتے تھے یار مالک راضی ہو گئے نا، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کوئی اور کام کرنے لگے مالک راضی نہ کر بیٹھیں ہیں، وہ اس لیے کام کرتے تھے نیکیوں والے کہ مالک راضی رہے۔ اور ہم نے کیلکولیٹر جیب میں رکھا ہوتا ہے، اتنے یہ کام کریں تو اتنی نیکیاں، فلانا کام کریں تو اتنی نیکیاں، کیلکولیٹ کر کے تو ہم رب سے بھی حساب کر رہے ہوتے ہیں جی۔ ایک بابا یہیں پہ ہوتا تھا، کیا ایک دن مجھے کہنے لگا میں نے کتنے گناہ کر لیے ہوں گے زندگی میں، روزانہ کے 10 بھی شمار کریں نا تو کہتے ہیں اب میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ اذان کا جواب دینے سے اتنے لاکھوں لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، کہتے ہیں میرے تو اب گناہوں سے نیکیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اب میرے گناہوں سے میری نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا ممکن ہے تو نے جو گناہ کیے ہو اس کا حساب سرکے والا ہو، سارا شہد کوئی تباہ کر دے، تیری نیکیاں جو ہیں وہ اس پائے کی نہ ہوں جو تو نے گناہ کر رکھے ہیں۔ تو میں نے کہا اس لیے یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے مالک عز و جل کی بارگاہ میں دوسرا کیلکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، روز مجھے آ کے بتائے آج اتنی لاکھوں نیکیاں میں نے کما لی ہیں، میں نے کیسے؟ کہتے اذان کا جواب دیا تھا۔ بتائیں ایسے لوگ جو ہے نا وہ صلی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، یار کبھی گناہ کرتے ہوئے بھی لکھا ہے اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، کاپی تیار کی ہے کبھی کسی نے؟ گناہوں کی کاپی کوئی بھی تیار نہیں کرتا، اس کی ڈائری کسی کے پاس نہیں ہے، نیکیوں کی ڈائری رکھی ہوئی ہے ہم نے، فلانی نیکی کی ہے، فلانی کی ہے، فلانی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اور چھوٹے گناہ کو آپ چھوٹا سمجھ کے کرتے رہیں، کیونکہ چھوٹا گناہ جو ہے نا وہ اصرار کے ساتھ وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ کسی چھوٹی بات پہ پکڑ لے کسی کو۔ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت پکڑی گئی تھی، نہیں پکڑی گئی تھی؟ ایک بلی کی وجہ سے، بخاری میں حدیث پاک ہے نا، اور اسی بخاری میں ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کی بخشش ہو گئی تھی۔ یعنی مالک عز و جل جو ہے ایک چھوٹی سی نیکی پر اگر معاف فرما سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اذا ما وقع آمنتم بے، میں کیا جب تم پر عذاب آ جائے گا تو آمنتم بے پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ پھر تو ایمان لانا تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کہا جائے گا تمہیں کہ یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہے وہ عذاب۔ ہاں جی، اب کسی کی کوئی شاید ٹوٹی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، جل رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، ہاں جی، اب تمہارے ایمان لانے کا فائدہ ہے۔ عذاب کو دیکھ کر تو فرعون جیسا بدماش بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ فرعون کے منہ سے نکل رہا تھا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آ کر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کاش کہ آپ اس وقت دیکھتے جب فرعون جو ہے وہ کلمہ پڑھنے لگا تھا، میں گیلی مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، میں نے کہا بے شرما اب نہ پڑھنا کلمہ، ہاں ساری زندگی حد کر دیا تو نے اپنے آپ کو خدا کہلواتے اپنے آپ کو سجدے کرواتا رہا ہے، اب شرم سے آئی ہو گیا، اب تجھے کلمہ پڑھنا یاد آ رہا ہے، جب تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کر چکا ہے۔ مشاہدے کے بعد تو ایمان نہیں، مشاہدے کے بعد ایمان ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد،
پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، کفر والا ظلم، شرک والا ظلم، بے دینی والا ظلم، اور جتنے بھی ظلم یہ کر سکتے تھے، ان ظالموں کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، میں کہ اب تم چکھو دائمی عذاب، اب تم چکھو دائمی عذاب۔ جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں جناب تفسیر کرتے ہوئے مرزا قادیانی دجال کو نبی لکھا تھا، جنہوں نے پھر وہ کتابیں چھاپی تھی، جنہوں نے وہ کتابیں پھر آگے تقسیم کی تھی، سارے کے سارے پکڑے جائیں گے، سب کو کہا جائے گا۔ پھر حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے دلال قادیانیوں کے، جنہوں نے ان کے لیے جناب سہولیات فراہم کی تھی، وہ بھی سارے کے سارے، وہ چاہے جناب جتنا مرضی بڑا بدماش ہو، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو پھر کہا جائے گا ذوقوا، ذرا ٹیسٹ تو کرو نا، عذاب الخلد، دائمی عذاب کا، دائمی عذاب ذرا چکھو، چکھو ذرا ٹیسٹ کرو، ہمارے یہاں ٹیسٹ کہتے ہیں، ٹیسٹ کرو جی ذرا دائمی عذاب کا، ان کو کہا جائے گا، ذلیل ہوں گے پھر، ذوقوا چکھو تم، یہ چکھو جو ہے نا، یہ بھی ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ جیسے اب آپ کو بھی پتہ چکھنا کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ہنڈیا بن رہی ہو تو اس میں سے چکھنا کیا ہوتا ہے، ہاں جی، ہاں، تو چکھنا جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زبان کے ساتھ، جس طرح حاجی جی کہہ رہے ہیں، زبان کے ساتھ چاٹ لی جائے 2-4 پلیٹیں، زیادہ نہیں جی، ہاں جی، تو یہ جو ہے اب کو بندہ جو ہے نا بیٹھ کے رج کے کھانا شروع کر دے، اس کو چکھنا نہیں کہتے، ہے یا نہیں، اس کو چکھنا نہیں کہتے۔ تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی جو ہے قیامت والے دن ان کو ذلیل کرتے ہوئے فرمائے گا، میں کہ چکھو۔ اب وہ تو اپنے ذہن میں یہ سوچیں گے کہ چکھنا یہ ہے، وہ تھوڑا سا انگلی ڈبوئی اور اس طرح کر لے بھی بڑا مزیدار ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی جب ان کو عذاب ان کے اوپر ڈالے گا، عذاب میں مبتلا فرمائے گا، تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ چکھنا اصل میں یہ تھا، یہ ذلت کے ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ چکھنا کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے جناب ہمارے یہاں توڑی پڑی ہوئی آئیں آپ بھی چکھیں، تو کہتا ہے، توڑی تو چکھنے کو کوئی نہیں کہتا۔ ابھی قربانی آ رہی ہے، باہر جو ہے نا وہ گوبر پڑی ہوگی ساری، کو کسی کو کہتا ہے آئیں جی ہم گائے لائیں ہیں آپ بھی گوبر چکھ لیں، ہیں جی، تو بتائیں جہاں جہنمیوں کا پیپ پڑا ہو تو وہ کہا جائے کسی کو آ جائے جی آپ چکھ لیں، کسی کو گوبر کا کہا جائے چکھ لیں تو وہ کتنا ذلیل ہوگا، تو جس کو جہنمیوں کے جسموں کا گندا پانی اور پیپ بہا ہوا کہا جائے آ جائیں جی یہ چکھ لیں، اس کو ذلیل نہیں کیا جائے گا پھر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذوقوا عذاب الخلد، میں کہ چکھو تم عذاب دائمی، حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا جتنا تم نے گناہ کیے تھے، جتنا تم نے گناہ کیے تھے۔ یہ ذہن میں رہے، کفر اور شرک جو ہے یہ ایک وہ بیماری ہے، اس میں عذاب کی مدت نہیں ہے، اس کے عذاب میں انقطاع نہیں آئے گا۔ کفر جو ہے آپ کو پتہ ہے صرف مومن بندہ جو ہے اس کا عذاب جو ہے اس میں انقطاع آئے گا، عذاب کو تعطل کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی عذاب اس کا ختم ہو جائے گا، کچھ مدت کے لیے جائے گا، وہ چاہے آقا علیہ السلام کی شفاعت سے آ جائے یا اپنی کسی نیکی کی وجہ سے باہر آ جائے یا ایمان ہی اس کو باہر لے آئے، مومن بندہ جہنم سے باہر آ سکتا ہے، وگرنہ کافر جو ہے اس کے متعلق اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کرنا کہ وہ جو ہے نا جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا عذاب پانے کے لیے جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جہنم سے باہر آ جائے گا، کیونکہ کفر کا عذاب ہے ہی دائمی، کفر کا عذاب دائمی ہے۔ اب بتائیں نا، بندہ کافر جو ہے، کافر شخص جو ہے، آپ کسی ہندو کو پوچھ لیں، اب یہ بھی لوگ اشکال پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی جب گناہ تھوڑی دیر کیا ہے تو عذاب اتنا لمبا کیوں ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں، بتائیں جی جو بندہ زنا کرتا ہے، زنا کرنے والا 5-7 منٹ میں منہ کالا کر کے پرے ہو جاتا ہے، اس کو جیل کی سزا لمبی چوڑی کیوں ہوتی ہے؟ جیسے بندے نے کسی کو قتل کیا ہے، قتل کر کے جناب ایک گولی ماری ہے اس نے، کتنی دیر لگے گی گولی مارتے ہوئے؟ ہاں جی، یا اس نے کوئی چھرا ہی مار دیا، کسی کو خنجر مار دیا ہے، کتنی دیر لگ جائے گی اس کو چھرا مارتے ہوئے؟ فوراً بندہ قتل ہو جائے گا نا، لیکن اس کی سزا آپ نے جیل میں عمر قید کیوں رکھی ہے؟ ہیں جی، ان لبرلوں کو اپنی شیطانیاں یاد نہیں آتی، یہ کیا کرتے ہیں، عمر قید جو دے رہے ہیں اس کو، حالانکہ اس کا جرم تو تھوڑی دیر کا ہے،
اس کو عمر بھر کے لیے جیل میں رکھا، اب اس کی عمر 20 سال ہو، 40 سال ہو، 50 سال ہو، جتنی بھی مدت بنتی ہے وہ غریب جیل میں گلتا سڑتا رہے گا، اس کو باہر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح کر کے بھئی جو کفر ہے، کفر کی جو سزا ہے نا یہ دائمی عذاب کی ہے، کیونکہ کافر جو ہے یہ کبھی بھی کفر چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ آپ ہندوؤں کا کیا نام ہے اس کا مودی جو ہے، گھنٹہ اس کے سر پہ مار کے اس سے پوچھیں ہاں بھی تو کتنی دیر تک ہندو رہنا چاہتا ہے اور کب مسلمان ہو جائے گا، تو اس نے کیا کہنا ہے، اگر مجھے 1000 سال بھی زندگی ملے تو میں ہمیشہ کافر ہی رہوں گا، ہمیشہ مشرک ہی رہوں گا، یہی کہے گا نا۔ اور یوگی جو ہے اس کے سر پہ 2-4 جوتے مار کے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کتنی دیر تک ہندو رہنا چاہیں گے، تو وہ کہے گا یہ مجھے 5000 سال بھی زندگی ملے نا آخری لمحے تک بھی میں ہندو ہی رہوں گا۔ تو اس طرح کر کے کوئی بندہ کفر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کفر کو دائمی طور پہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جتنی مرضی اس کو عمر مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سزا بھی پھر اس کی اسی طرح ہی رکھی ہے، سزا بھی پھر اس کی اسی طرح رکھی ہے۔ یہ سزا ان کے مزاج کے موافق ہے، اور یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سزا اتنی ملے گی جتنی انہوں نے کمائی ہے، تو ان کی کمائی کفر کی دائمی تھی، ان کی کمائی شرک کی دائمی تھی، وہ اس میں کسی طرح کا انقطاع نہیں لانا چاہتے تھے۔ ان سے پوچھ لیں بھی کہ آپ کب تک مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی نہیں، جو 1000 سال زندگی ہو، انہوں نے کہا 2000 سال مل جائے، انہوں نے کہا 2000 سال میں، انہوں نے کہا 5000 سال مل جائے، لاکھوں کروڑوں سال مل جائے، ہم ہندو ہی رہیں گے۔ تو بتائیں پھر ان کی سزا دائمی ہونی چاہیے یا غیر دائمی ہونی چاہیے؟ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر صحیح فرمایا، ذوقوا عذاب الخلد، میں کہ اب چکھو تم دائمی عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ یہ جو میں نے اشکال آپ کے سامنے ذکر کر کے اس کا جواب دی، یہ بہت ضروری ہے اس کو یاد کرنا۔ آج کل لبرل اور فیمنسٹ قسم کے کمینے جو ہیں یہ فیس بک پر بہت بدماشیاں کر رہے ہیں، بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس بات کو لے کر اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ کہتے کسی بندے نے 20 سال 30 سال کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں دے دینا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے، جہاں کہیں بھی ایسا بے دین۔ اب تو سکول میں پڑھنے والے بچے بھی یہ باتیں کہنا شروع ہو گئے۔ سکول میں پڑھنے والے بچے، ایک لڑکا سکول پڑھتا تھا، اس نے مجھ سے یہی پوچھا سوال، میں نے کہا جی بتائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا چاہتا کیوں آخر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے اس کا اشکال جو ہے نا، یہ جو بے دین پیش کرتے ہیں اس کا جواب ہر ایک کو آنا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، میں اور حبیب پیارے آپ سے خبر پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، احق ہو، کیا وہ عذاب والی بات واقعی سچ ہے؟ جیسے مدرسے میں کہہ دیا جائے، مدرسے میں استاد کو بھی شوق ہوتا ہے چھٹیاں ہو جائیں زیادہ سے زیادہ، قربانی والی عید آ رہی ہے، بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ چھٹیاں ہو جائیں، شوقین ہوتے ہیں نا، ہے یا نہیں؟ شوق ہوتا ہے چھٹی ہو جائے جی، زیادہ سے زیادہ چھٹیاں ہوں، مزے کریں، ہم جائیں چونیاں، وہاں روٹی شوٹی کھائیں، گوشت بھنے ہوئے کھائیں، تو یہ شوق ہوتا ہے بچوں کو کہ چھٹیاں ہوں جی۔ اس طرح کر کے اچھا پھر کہہ دیا جائے نا اچانک جناب آپ کو 3 چھٹیاں، وہ 3 چھٹیاں سچی ہیں، پوچھتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں فرمایا نا بھی عذاب آئے گا، وہ آ کے عقل انسان کو پوچھتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، کیا سچی عذاب آئے گا؟ حق، کیا سچی بات ہے عذاب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ فرما دیں ای و ربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، ضرور عذاب آئے گا، ہاں وہ عذاب والی بات سچی ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، یقین کر لو وہ عذاب آئے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور جب وہ عذاب آئے گا تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ ہاں یہ نہیں کہ تم کہو کہ عذاب آئے بس اللہ تعالیٰ تھک گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے وہاں پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا، آج تو فن خاں بنے پھرتے ہیں نا، پاٹے خاں بن کے بار بار پوچھتے پھرتے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں، وہ بات کنفرم ہے جی، آئے گا عذاب، حق ہو، کنفرم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ اس وقت جب عذاب آئے گا تو ان ظالموں میں سے ہر ایک کے پاس اتنا سونا ہو، اتنی جائیداد ہو جتنی یہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، پوری زمین بھری ہوئی ہو اور آسمان کی چھت کو لگی ہوئی ہو، تو لفتدت بہ، ان میں سے ہر ایک بندہ یہی کہے گا یا اللہ یہ سارا کچھ ہم سے لے لے، بس ہماری عذاب سے جان چھوٹ جائے، عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی سے عذاب پر ایمان لے آؤ اور ایمان قبول کر لو، میرے حبیب کے غلام بن جاؤ، یہی سودا سستا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں لگنے والا تمہارا ہے۔
اب تو کچھ بھی لگنے والا نہیں ہے، ایمان لانے کے لیے کچھ مانگا جاتا ہے ان سے، تو فرمایا قیامت والے دن مانگا بھی نہیں جائے گا، پھر تم کہو گے ہم اتنا اتنا دینے کو تیار، اگر تمہارے پاس بات ہوگا نہیں کسی کے پاس اس طرح، اگر کسی کے پاس ہوا بھی تو پھر ہر ایک بندہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یا اللہ یہ سارا سونا، یہ ساری چاندی، یہ سارے ہیرے جواہرات، یہ ساری مال، ساری دولت جو زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگی ہوئی ہے، سارے کا سارا ہم سے لے لے، بس ہمیں عذاب سے بچا لے، عذاب ہمارا دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ پھر نہیں، فرمایا کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں فدیہ لے لیا جائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دل ہی دل میں سارے شرمندہ ہو رہے ہوں گے۔ اوہ یہ تو واقعی صحیح بات نکلی ہے ان کی بھائی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، واقعی سچی بات نکلی ہے، ہم ہی ذلیل ہوئے ہیں، ہمارے ہی کندھوں پہ شیطان سوار تھا، ہمارے ہی دل میں شیطان گھر کر گیا تھا، اب تو ذلیل ہو گئے ہیں ہم۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جیسے ہی عذاب کو دیکھیں گے سارے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، فرمایا کہ ان کے درمیان پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بتائیں ذرا، یہ اللہ فرما رہا ہے ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر، یعنی عذاب بھی دائمی ہو، ہمیشہ ہمیشہ بندہ جہنم میں رہے، ہاں جی، اور یہ فیصلہ بھی انصاف والا ہو پھر ہیں، تو پھر بندہ کیوں نہ انسان کا بچہ بن جائے، شرک پہ بھیجے لعنت، بتوں پہ بھیجے لعنت، جوتے اٹھا کے مارے بتوں کے منہ پہ، اور اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو جائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، میں خبردار، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا۔ یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اگر ان کے پاس ہوا اتنا تو یہ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہے ہی رب کا، تو رب کا لے کے پہلے ملے گا نہیں ان کو، پھر رب کا رب کو کیسے دیں گے؟ ہیں جی، اجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دکان پہ بندہ جائے اور جا کر کے ان کے گلے سے 1000 روپے نکال کے ان کو کہے 1000 روپے کی چینی دے دیں، بتائیں اس 1000 کی چینی ملے گی؟ ان کا ہی 1000 اٹھا رہے ہیں نا، اس کی چینی تو نہیں ملے گی، کوئی شے نہیں ملے گی ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج تمہیں ہم نے ظاہری ملکیت کچھ دی ہوئی ہے تھوڑی بہت چیزوں پر، تو میں قیامت والے دن تو وہ بھی نہیں رہے گی تمہارے پاس، وہ بھی ہر شے ختم ہو جائے گی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، میں جو کچھ زمینوں میں جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تو ہے ہی اللہ کا۔ الا ان وعد اللہ حق، میں خبردار، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ۔